السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں تختی نمبر 9 اظہار۔ تو آج جو ہم سمجھیں گے وہ ایک تھوڑی سی ایڈوانس لیول کی چیز ہے، یعنی اب تک آپ نے جو کچھ پڑھا، میں نے پڑھایا، وہ بگننگ لیول کا تھا، ہے نا، شروعاتی لیول کا۔ اب ہم تھوڑے سے ایڈوانس کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ بگننگ سے ایڈوانس لیول 1 ہے، فائنل اسٹیج اس کی بعد میں آئے گی۔ تو یہاں سے ہم تھوڑا سا ایڈوانس لیول کا اب سیکھنے جا رہے ہیں۔ پہلا جو نام ہے ایڈوانس لیول کے سیکھنے کا وہ ہے اظہار۔ اظہار کس کو کہتے ہیں؟ تو اس تختی میں، اس قاعدے میں، قاعدہ نمبر 9، تختی نمبر 9، آپ جو بھی کہنا چاہیں، اس میں اظہار کے بارے میں سمجھایا گیا ہے کہ اظہار کس کو کہا جاتا ہے۔ موٹا موٹا آپ یہ سمجھ لیں کہ اظہار نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے تختی کیا ہے وہ سمجھیے۔ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ۔ دیکھیے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ اظہار جو ہوگا وہ تنوین میں ہوگا اور نون ساکن میں ہوگا، دو ہی جگہ پہ ہوگا، تنوین میں ہوگا یا نون ساکن میں ہوگا۔ تنوین میں نے آپ کو پچھلی کلاسز میں پڑھائی تھی کہ تنوین کس کو کہا جاتا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ نون ساکن کس کو کہا جاتا ہے؟ جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہا جاتا ہے۔ اب اظہار اور اس کے بعد آئے گا اخفا۔ تو یہ اظہار اور اخفا کہاں ہوں گے؟ تنوین میں اور نون ساکن میں۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ اب دیکھیے سمجھیے، یہ آپ کو یاد کرنا ہے پورا۔ اظہار حروف حلقی 6 ہیں۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہ جو حروف حلقی 6 ہیں یہ آپ کو یاد ہو جانا چاہیے، اسی لیے آج کا جو سبق ہے یہ یاد کرنے کا ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ ایسے 20 بار، 30 بار، 25 بار، جب تک آپ کو پکا یاد نہ ہو جائے آپ کو یہ خوب رٹنا ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ تو حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جس نون پر جزم لگی ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو آسان کر کے بتایا تھا کہ جزم جس حرف پر لگی ہوگی اس کو ساکن کہا جائے گا۔ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ غنہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو روکنا، جیسے حمزہ نون زبر ان، تو اگر میں ان، یہ جو نون کی آواز کو ناک میں روکے رہوں، ان چل رہا ہے میرا، تو یہ جو آواز کھینچ رہا ہوں میں، یہ جو آواز میں کھینچ رہا ہوں ناک میں روک کر، ان، رن، بن، تو اس کو کہا جاتا ہے غنہ۔ تو غنہ کہا جاتا ہے ناک میں نون کی آواز کو روکے رکھنا، یہ غنہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں، یعنی کہیں پر بھی ایسا ہو کہ تنوین آ رہی ہو یا نون ساکن آ رہا ہو، تنوین اور نون ساکن کے بعد فوراً بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے، روکے نہیں پڑھیں گے، ظاہر کر کے بغیر غننے کے پڑھیں گے۔ جیسے ان، ان ایسا نہیں پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ ان، رن ایسا نہیں پڑھیں گے، رن، دیکھو رن، نون کی آواز ظاہر ہو رہی ہے، اور اگر آپ اس کو ایسے پڑھیں رن تو نون کی آواز ناک میں رک رہی ہے، غنہ ہو رہا ہے، یعنی آپ نے نون کی آواز کو ہولڈ کر لیا۔ اور اظہار کس کو کہتے ہیں؟ نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا۔ اظہار کس کو کہتے ہیں؟ نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا۔ تو یہاں تک آپ یہ سمجھیں، تھوڑا تھوڑا مائنڈ میں آ رہا ہوگا، اچانک ایک دم سے نہیں آئے گا، دھیرے دھیرے ہی آئے گا۔ نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا، اس کو کہا جاتا ہے اظہار۔ اور نون کی آواز کو ظاہر کر کے جلدی کب پڑھیں گے اس کا قاعدہ یہ سمجھا رہے ہیں۔ تو حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ تو اظہار کس کو کہتے ہیں؟
نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے. دیکھو میں نے بتایا آپ کو، جیسے مثال کے طور پہ یہ ہے، میں اگر چلوں تو تا یا زبر طی، را دو زبر رن، طی رن. تو رن، اب اگر آپ اس کو ایسے پڑھیں رن، تو یہ نون کی آواز ناک میں رک گئی، یہ غنہ ہو گیا. تو غنہ نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ یہ جو اظہار کا قاعدہ ہے یہاں اپلائی ہو رہا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے. اور قاعدہ آپ لوگوں نے کیا سمجھا کہ تنوین کے اور نون ساکن کے بعد، تنوین ہے اور اس کے بعد ٹھیک بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ رہا ہے، نون ساکن ہے اس کے ٹھیک بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ رہا ہے، تو آپ نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھو گے، ناک میں روک کے نہیں پڑھو گے. کلیئر ہے نا؟ رن ایسے نہیں پڑھو گے، یہ غلط ہو جائے گا اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد، بلکہ نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، را دو زبر رن. ٹھیک ہے؟ تو آج آپ کے لیے کام یہ ہے کہ تختی نمبر 9 اظہار، اس کو آپ ایز اٹ از یاد کر لیں گے. اظہار حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں. دیکھو میں نے یاد کر کے رکھا ہوا ہے. اظہار حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں تو نون کی آواز کو یا نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں. ایسا نہیں آپ سوچو کہ ارے صاحب مفتی صاحب کو پتہ نہیں یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو بھائی استاذ کو سب سے پہلے یاد ہونا چاہیے، اسی لیے مجھے یہ یاد ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب جب آپ یہ یاد کر لو گے تو ایک لائن اور یاد کرنا ہے آپ کو. اس میں اظہار ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے. ٹھیک ہے؟ اس میں اظہار ہوگا اس لیے کہ، یعنی یہ تو آپ ایسے ہی یاد کریں گے. اب جب ہم سبق پڑھیں گے تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہاں اظہار ہوگا تو کیوں ہوگا، تو وہ کیوں ہوگا تو اس کے لیے آپ کو بتانا ہے، جواب دینا ہے، اس کی وجہ بتانا ہے. تو وہ آپ کو لائن یاد کرنی ہے کہ اس میں اظہار ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے. جیسے مثال کے طور پہ آج ہم ایک لائن پڑھیں گے بس. تا یا زبر طی، را دو زبر رن، طی رن. حمزہ زبر آ، طی رن آ. با الف زبر با، طی رن ابا. با یا زیر بی، طی رن ابا بی. لام زبر لا، طی رن ابا بی لا. اب اس کو آپ ایسے نہیں پڑھ سکتے طی رن. میں نے آپ کو کیا بتایا؟ ناک میں اگر آپ نون کی آواز روکو گے تو یہ غنہ ہو جائے گا. طی رن، تو یہاں رن ایسے کھینچ کے نہیں پڑھ سکتے آپ. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ یہاں اظہار ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے اظہار؟ کیونکہ حروف حلقی 6 تھے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. دیکھو تنوین ہے، را کے اوپر تنوین، را کے اوپر تنوین ہے، اور تنوین کے فوراً بعد آپ دیکھیں حمزہ آ رہا ہے. حمزہ زبر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اور حمزہ کس میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے. تو ہم یہاں اظہار کریں گے، طیرن، طیرن ابابیلا. تو اب میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں اظہار کیوں ہوگا، یا آپ اپنے بچے کو پڑھا رہے ہوں یا اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہوں تو آپ اس کو جواب دینا سکھائیں گے کہ یہاں اظہار کیوں ہوگا. اس میں اظہار ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے. کلیئر ہے نا؟ دیکھیے آگے دیکھیے. نون الف زبر نا، را دو پیش رون، نارن. ہا الف زبر ہا، نارن ہا. اب دیکھیے یہاں نارن میں نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ تنوین را کے اوپر دو پیش، تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے، اور ہا کس میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. تو حروف حلقی میں سے ہا ہے تو یہاں اظہار ہوگا. تو یہاں جب اظہار ہوگا تو مجھے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا پڑے گا. نارن، نارن، نارن. اگر میں پڑھوں گا غلط ہو جائے گا. نارن، تو اس طرح سے مجھے پڑھنا پڑے گا، یعنی یہاں مجھے اظہار کرنا ہے. تو میں یہاں رن کی آواز کو کھینچوں گا نہیں. نارن ہا، میم زیر می، نارن حامی. یا زبر یا، نارن حامیہ. تا دو پشتن، نارن حامیتن. ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں پوچھوں کہ صاحب یہاں کیا ہوگا تو آپ بتاؤ گے یہاں اظہار ہوگا. کیوں ہوگا اظہار؟ کیونکہ اس میں اظہار ہوگا، ایسے ہی یاد کرنا ہے. اس میں اظہار ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے
ہا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے طیرن ابابیلا نارن حامیتن. تو اس طرح سے قرآن مجید پڑھنا جب آپ سیکھیں گے تو قرآن مجید پڑھنے میں مزہ آتا ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے. اور یہ مشکل نہیں ہے, جب سیکھتے ہیں تب ہر کام مشکل ہوتا ہے, لیکن جب آپ سیکھ جاتے ہیں تو پھر کچھ مشکل نہیں ہوتا. کل آپ یہ یاد کر کے کامنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ نے یاد کر لیا. کل کا جو سبق ہوگا تو وہاں آپ کو خود بتانا ہوگا کہ اس میں اظہار ہوگا اس لیے کہ کیوں ہوگا. کل آپ کا یہ میں ایگزام لوں گا ان 2 لائنوں سے, 1 2, ٹھیک ہے, ان سے میں ایگزام لوں گا. تو یہ یاد کریے گا اور یاد کر کے سمجھیے گا, اور کل کی جو کلاس ہوگی وہ ایگزام والی کلاس ہوگی کہ آپ نے کتنا سمجھا. ٹھیک ہے, دیکھو یہاں نون ساکن آ رہا ہے, اور نون ساکن کے بعد, یہ تو تنوین کی مثال ہو گئی تھی, یہاں نون ساکن کے بعد حروف علقی میں سے خا ہے, یہاں نون ساکن کے بعد حروف علقی میں سے غین ہے. تو کل اور پڑھا دوں گا میں, اور کل ہی ایگزام دے دوں گا آپ کو. تو پرسوں انشاءاللہ پھر آپ کو اس کے جواب دینا ہوں گے. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کامنٹ باکس میں جا کے کامنٹ کیجئے, میں آپ لوگوں کا ہر ایک کمنٹ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.